مسلمانوں، محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کتنے خرافات ایجاد ہونے لگتے ہیں، کتنے غیر شرعی کام ایجاد ہونے لگتے ہیں۔ جس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا، اسے لوگوں نے ماتم کا مہینہ بنا دیا، رسم کا مہینہ بنا دیا، بدعات کا مہینہ بنا دیا۔ کوئی اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، کوئی سینہ چاک کرتا ہے، کوئی آنکھ پر ننگے پاؤں چلتا ہے، تو کوئی زنجیروں سے اپنے جسم کو خون آلود کر دیتا ہے۔ اور ان سب کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی سکھایا تھا؟ کیا انہوں نے خود کو زخمی کیا تھا؟ کیا اہل بیت نے ماتم کے نام پر یہی تماشا کیا؟ کیا دین اسلام نے غم کا مطلب یہی بتایا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر آپ دیکھیے گھروں میں شادی نہیں ہوتی۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرتے؟ نکاح مؤخر کیے جاتے ہیں، لوگ ہنسنے سے پرہیز کرتے ہیں، زندگی کو روک دیا جاتا ہے بس کیونکہ محرم آ گیا۔ ایسا لگتا ہے میرے بھائیوں جیسے یہ مہینہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا مہینہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ ناظرین، اس مہینے کو عبادت، روزے، صبر اور تقوی کے لیے خاص کیا گیا تھا، نہ کہ سینہ چھلی کرنے کے لیے، نہ کہ نوحہ کرنے کے لیے اور خون بہانے کے لیے۔ ناظرین، افسوس کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد بھلا دیا اور اس کو صرف سالانہ ماتم میں بدل دیا۔ نہ سچائی کا پیغام لیا، نہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق سیکھا۔ ہم نے قربانی کو رونا بنا دیا اور صبر کو زنجیروں کی آواز میں دفن کر دیا۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، محرم الحرام کا مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، جلوس کا مہینہ نہیں ہے، خود کو زخمی کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ محرم الحرام عبادت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، قربانی اور دین پر ڈٹ جانے کا مہینہ ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی یہ کام کرتے ہیں، یا رب العالمین ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔